فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1448 ہجری کے ماہ اعلی حضرت ماہ خیر و برکت سفر شریف کی 18ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، اب زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ نہ بھی دہرائیں تو دل کی نیت کافی بلکہ ضروری بھی ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں کھانا پینا، سونا وغیرہ جائز نہیں۔ افطار کا وقت آ گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو نہیں کر سکیں گے مسجد کے اندر، اور نیت کر لیں اور پھر افطار کر لیں۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، اس کے بعد کھانا پینا ہے تو کر دیا جائے۔ اگر پہلے سے کر کے نیت کر لی تھی، کچھ مسجد میں رہے، نمازیں پڑھی وغیرہ، تو اب از سارے نیت کی ضرورت نہیں ہے افطار وغیرہ کے لیے، ایک باری نیت کافی ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے تو اب یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 17 سفر شریف امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ کا برسی ہے، سالانہ برسی ہوتی ہے، تو اس موقع پر امیر علیہ سنت نے بھی نیاز کا اہتمام کیا تھا۔ آئیے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ غصہ برائیوں سے بھرپور ہے۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، غصہ نہ کرو کیونکہ غصہ برائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی غصے میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ یا اللہ تیری پناہ۔ آمین۔ 1448 ہجری کے ماہ خیر و برکت ماہ اعلی حضرت سفر شریف کی 17ویں رات ہے آج، اور آج میری پیاری امی جان کی برسی ہے، ام ابتار کی۔ ہم نے ایصال ثواب کی ترکیب کی ہے، آپ بھی کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بس گئی ہے بفیضان سرکار، جب سے مجھ کو ملے پیر
الحمدللہ دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مشہور و معروف رسالہ تذکرہ امام احمد رضا اب نابینا اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بریل زبان میں بھی دستیاب ہے۔ اب بینائی سے محروم افراد بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت، عشق رسول اور علمی خدمات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسالہ نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جسے اب نابینا افراد اپنی انگلیوں کے ذریعے محسوس کر کے اپنے دلوں میں اتار سکیں گے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے نابینا فرد کو یہ رسالہ درکار ہو تو شعبہ اسپیشل پرسنز دعوت اسلامی سے ضرور رابطہ کیجیے۔ رابطہ نمبر 0313555085۔ آئیے علم دین کو ہر فرد تک پہنچائیں کیونکہ دین سب کے لیے ضروری ہے۔ تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نابینا افراد کے لیے ہدیہ، اس کی کوسٹ 400 روپے، بڑی سائز ہے اس کی، اور ماشاءاللہ یہ بریل لینگویج کہلاتی ہے، جو نظر نہیں آتی، لیکن جن کو جو نظر سے محروم ہے ان کو کسی ٹیکنیک سے نظر آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے تو انگلیاں لگا لگا کر یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو 400 روپیہ اس کا ہدیہ ہے۔ اب یار یہ عام طور پہ غریب ہوتے ہیں، اس طرح بھائیوں کو چاہیے کہ نابیناؤں میں تقسیم کرے لے کر۔ آپ جانتے ہو کسی نابینا کو تو ممکن ہو تو خرید کر ایصال ثواب کی نیت کرنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ماہ اعلیٰ حضرت ہے، ماہ اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کے لیے کسی نابینا کو پیش کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر اللہ پاک کی رحمت سے ملنے والا ثواب آپ کو اور آپ کی والدہ محترمہ کو پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں اپنا کر ایک اسلامی بہن اچھی ماں بن سکتی ہے؟ ایصال ثواب کا بہت 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 شکریہ۔ ایصال ثواب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ایصال ثواب کیا اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب کرنے والے کا کچھ نہیں جاتا، مزید ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی بہن یعنی کوئی عورت ماں اچھی بنے اس کے لیے کیا کیا کرے؟ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، کردار ستھرا ہو، روزی اس کی حلال ہو۔ جب رزق حلال ہوگا تو وہ جو اپنے بچے کو جب تک یہ دودھ پیتا ہے پلائے گی، اس کی برکتیں بھی پائے گی اور بچے کو بھی برکتیں ملیں گی۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے۔ تو ماں کی گود جو ہے نا، یہ پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی درس گاہ ہے، پہلی اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ لیکن آج کل یہ مدرسہ جو ہے نا بڑا خراب ہوا پڑا ہے۔ بچہ آنکھ کھولتا ہے، سامنے ٹی وی پر رقاصہ ناچ رہی ہے، کان سے سنتا ہے تو میوزک سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب سونے کے لیے پہلے ہم دیکھتے تھے بچوں کو مائیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ رسی کھینچ کے سلاتی تھی۔ اب کچھ کھلونا سا لٹکا دیا جاتا ہے، وہ بچے کو میوزک سنا کر سلاتا ہے۔ ابھی سارے مائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ان کو ماں کیسے اچھی ماں بنے، ان سب کو چھوڑ دے۔ گناہوں کے جتنے بھی انداز ہیں یا بد اخلاقی کے جتنے بھی انداز ہیں اس کو چھوڑ دے۔ ماں بات بات پہ ڈانٹتی ہے، پھر باپ کا بھی کردار اپنا ہوتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں آئے دن جنگ عظیم چھڑی رہتی ہے، گالی گلوچ، جھاڑ جھپاٹ، تو تکار، اس میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ بھی وہی کرتا ہے جو اس کو آپ نے سکھایا۔ پھر آپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، آپ نے اپنی فرما برداری اس کو سکھائی نہیں تھی، بھول گئے تھے، تو بچہ بگڑ گیا۔ تو بچہ بگڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تو
ہمارا معاشرہ یوں تباہی کی گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے کہ ماں کا کردار جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو پہلے مائیں ہوتی تھی. ماں کا کردار اچھا ہوگا تو اس کی گود میں اولیاء کرام پلیں گے, علماء کرام پلیں گے, صالحین نیک بندے پلیں گے. اب فلم ایکٹر پلتے ہیں, اب وہ بدماش پل رہے ہیں, ڈاکو پل رہے ہیں, چور نکل رہے ہیں, ماں کی گود سے کیا کیا نکل رہا ہے آپ دیکھو تو صحیح. ایک مطلب طوفان مچا ہوا ہے. تو یہ ماں جو ہے نا اگر اس کی اصلاح ہو جائے نا, دعوت اسلامی میں سب آ جاؤ, صحیح بولتا ہوں, دعوت اسلامی میں سب آ جائیں گے, اللہ نے چاہا تو بڑا فرق پڑے گا معاشرے میں. اور جو دعوت اسلامی میں پروپر ہیں ان کے گھروں کے ماحول میں اور عام لوگوں کے گھروں میں ماحول جو ہوتے ہیں میں فرق ملے گا. پروپر ماحول میں ہو, باقی تو کروڑوں ماحول میں ہوں گے دعوت اسلامی کا وہ محبت تو کرتے ہوتے ہیں لیکن پروپر انہیں باقاعدہ ماحول میں نہیں ہوتے, وہ اہل محبت ہوتے ہیں. گھر میں تو گناہ بھرا جو چینل ٹی وی یہ بند کر دیں, صرف مدنی چینل چلائیں. آپ کا بچہ نعتیں نہ پڑھے تو پیسے واپس نعتیں پڑھے گا. اگر آپ گناہ بھرا چینل چلائیں گے یہ گانے سنائے گا آپ کو, ٹانگیں تھرکائے گا, ناچے گا, آپ تالیاں بجاؤ گے تو پھر یہ گالیاں بھی ساتھ میں بکے گا, تالیوں کی تالیاں سن کے آپ کی. تو ہو تو یہ رہا ہے نا, تالیاں بج رہی ہیں, بچہ یعنی یہاں تک کہ کبھی بعض اوقات بچہ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ گالی نکالے نا تتلی زبان میں تو ہنستے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ دیکھا ہے میں نے, مزہ آتا ہے. ہمارے ماحول میں اللہ اللہ سکھاتے ہیں. ہمارے ماحول میں جو بچہ ہوگا یعنی ہمارے میننگ آپ کی دعوت اسلامی کے ماحول میں وہ آپ کو جس پر دیں گے جزاک اللہ خیرہ. اچھا عام ماحول میں جو ہوگا کچھ دیں گے بولے گا بھی تو تھینک یو. تھینک یو کہنا گناہ نہیں ہے لیکن جزاک اللہ کہنا, جزاک اللہ خیرہ کہنے کا مطلب وہ نعم البدل بھی نہیں ہے نا, اس کا قائم مقام تو نہیں ہے نا. تھینک یو اور چیز ہے, جزاک اللہ خیرہ وہ حدیث پاک پر عمل ہے. تو یوں مطلب ہے کہ اور کئی باتیں ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گی تو مائیں انشاءاللہ درست سے درست تر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. مائیں سدھر گئی, معاشرہ سدھر گیا. مائیں بے پردگی کریں گی, بیٹی بڑھ چڑھ کے بے پردگی کرے گی, ہو یہ رہا ہے کہ مطلب ماں آدھی بڈھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی بھی فیشن اور ان کے انداز نہیں بدلتے. بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, تقریباً 37 پیج ہیں فہرست سمیت, اس کے 37 پیجز. اسلامی پردہ اس کا نام ہے. مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو پڑھیں تو صحیح اسلامی پردہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اسلامی پردہ مائیں کریں گی, اس کی برکتیں اولاد میں سرایت کریں گی. وہ بھی نہیں ہے نا, انشاءاللہ کریں, کوشش کریں, مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, کوشش کریں. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ کی طرف سے, اللہ پاک اس کو پورا کر دے گا. من جدہ وجدہ, جس نے جد و جہد کی یعنی کوشش کی اس نے پا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ابھی جس رسالے کا تذکرہ فرمایا اسلامی پردہ, یہ سوال جواب کے طور پر یہ رسالہ ہے. 36 صفحات ہیں اور 35 روپے قیمت پر آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے مزید زیادہ معلومات اگر آپ چاہیں تو پردے کے بارے میں سوال جواب, یہ اس سے ضخیم ہے کتاب, صفحے تو یاد نہیں مجھے, یہ اس میں اور ڈیٹیل ہے, پڑھنا چاہیے. مطلب پردہ تو عورت پر فرض ہے. یہ پردہ کس طرح کا فرض ہے, پردے کا کیا کیا مطلب ہے کہ ایریا ہے, بدن کے کن کن حصوں کا پردہ کرنا ہے, یہ سب جب تک معلومات نہیں ہوگی تو یہ کریں گی کیسے پردہ. جب یہ فرض ہے تو پردہ جس پر فرض ہے اس کے لیے پردے کے مسائل سیکھنا, مسائل جاننا, یہ بھی فرض ہے, فرض علوم میں سے. یہ لیجئے کتاب, اس کو پڑھیے, رسالہ لیجئے پڑھیے. اللہ کرے گا تو
आयात और अहादीस पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़हन मज़ीद मजबूत होगा कि अपने आप को गुनाह से बचाना है, नेकी के कामों पे लगाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर्दे के बारे में सवाल जवाब 397 397 इसके सफ़हात हैं और 510 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की कॉल आपको किसी भी वक्त आ सकती है और आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसके लिए तैयार रहें। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया पर गर्दिश करते इस पैगाम से मुतालिक आप क्या इरशाद फरमाएंगे? इबरत के लिए किसी ने ये अच्छे अल्फाज चुने हैं कि मलकुल मौत कभी भी तशरीफ ला सकते हैं। कॉल से मुराद ये तो है नहीं कॉल कि आप तैयार हो जाओ, तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तैयारी का मौका मिला हुआ है, 100 साल तक मिल जाता है तैयारी का मौका, करे तो करे। क्योंकि अब जितनी हमने हमारी पोजीशन क्या है, अभी तो बहुत दिन पड़े, किसको पता बहुत दिन पड़े या बिल्कुल यानी कि रेडी 1 2 3 वीजा लग गया, सीट ओके, चलो। बहरहाल ये कि कभी भी मौत आ सकती है। रोज़ाना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम लोगों के चेहरा ग़ालिबन 70 बार इस तरह का है कि उसके चेहरा देखते हैं रोज़ाना। जिसका वक्त पूरा हो गया उसको तो मलकुल मौत के बारे में ये सारी जो दुनिया है ना, ये हथेली कफ़े दस्त, इसको कफ़े दस्त हथेली बोलते हैं, ये हथेली की तरह है। इस पे जिसकी रूह चाहते हैं आप उठा लेते हैं जब अल्लाह का हुक्म आता है। तो इस तरह मतलब है कि वक्त जब भी तो बुजुर्गों के अक़वाल हैं, बल्कि शायद हदीस में भी है कि अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर बंदा पढ़े, इसके बाद नमाज पढ़ना नसीब होगा या नहीं पता ही नहीं। तो इस तरह ये कि अपने आप को बिल्कुल तैयार करे, कभी भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की कॉल आ सकती है। ये इसकी मैं मतलब वजाहत कर रहा हूँ, एक्चुअली कॉल नहीं आती, संभलने का मौका भी नहीं मिलता, एकदम से अचानक। अभी बैठा था बातें कर रहा था, एकदम से सर ढलक गया, गिर पड़ा, मौत आ गई। अचानक हार्ट फेल के केस भी होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अल्लाह ईमान सलामत रखे, हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मूतू कबला अन तमूतू पर अमल नसीब करे कि मर जाओ मरने से पहले, यानी अपने नफ्स को बंदा मार डाले और अल्लाह की रज़ा वाले कामों में लगा रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक लाइव पर नूर बख्श हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल है, बात बात पर झूठ बोलने वाले और बहुत ज़्यादा गिबत करने वाले शख्स से पीछा कैसे छुड़ाएं? बाज़ दफ़ा दूर रहना मुमकिन नहीं रहता। इसको अमर बिल मारूफ करें, नेकी की दावत दें, जितना हो सके इससे अवॉइड करें, इसकी बातों को सुने नहीं, इस दिलचस्पी न लें। अंदाज ऐसा हो कि वो खुद बेजार हो कि मैं अभी गिबत करूँगा इसका मूड ख़राब हो जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। लेकिन बाद हुआ इससे वाकई हालात होते हैं, जैसे अब मजबूरी है, नौकरी कर रहा है, वो सेठ इस तरह का है, क्या करे, बाप इस तरह का है, बाप को छोड़ कर कहाँ जाए, माँ इस तरह की है, माँ को छोड़कर कहाँ जाए। ये घर के माहौल, दुकानों के माहौल, नौकरियों के माहौल बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं कि बड़ा साहब है, अब वो साहब ऐसे सांप जैसी हरकतें कर रहा है, जहर उगलता रहता है, तो ये बंदा क्या करे। ऐसे मौके पर है कि अगर मुमकिन है कि नौकरी बदल सकता है तो बदल देनी चाहिए। कि ऐसे की सोबत जो है ना, ये है तो ख़तरनाक, जो बात बात में झूठ बोलता है, गालियाँ बकता है। तो अब ये कि वो चंद सिक्के तो वो देगा आपको, लेकिन अपने किरदार की परछाई भी आप पर डालता रहेगा, तो ये असरात आप पर मुरतब होंगे जो ख़तरनाक है। तो जान छूटती हो तो
दो निवाले कम खाकर भी आदमी अच्छी सोहबत में जाकर नौकरी करे या अच्छा कोई रोजगार कर ले, इसको मजबूरी ना करार दे कि रोजी तो अल्लाह ताला देता ही है, यानी जिसने पैदा किया रोजी तो उसने एनी हाउ हमें देनी है, अता कर दो, उसका करम है। जब तक उसने जिंदा रखना मुकद्दर फरमाया है, जब इस कि भाई ये मिसाल के तौर पे यूँ समझो कि इसकी उम्र 60 साल तय हुई है, तो अब वो 60 साल जो उम्र तय हुई उस पर रिस्क अल्लाह पाक ने उसका अपने जिम्मा करम पर लिया हुआ है, वो रिस्क अता फरमाएगा, जब भी तो जिंदा रहेगा, वरना जिंदा कैसे रहेगा। अब खाली बिरयानी और कौरमे को रिस्क थोड़ी बोलते यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौ की रोटी मशहूर है, हमारे गले से नहीं उतरती, लेकिन एक रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिस्क खाली बिरयानी और कौरमे और मतलब तले हुए समोसे और कबाब यही रिस्क नहीं है, रिस्क की बहुत सारी सूरतें। देखा जाए तो सबसे अहम तरीन अहम और बिल्कुल मुफ्त लेकिन अहम रिस्क जो है सांस, यानी इसको रिस्क उर्फ में नहीं कहते, लेकिन बंदे को जिंदा रखने के लिए सांस सबसे अहम है। पानी के बगैर कुछ ना कुछ बंदा गुजारा कर लेगा, ग़िज़ा के बगैर इससे ज्यादा वक्त जी लेगा, सांस के बगैर कितनी देर जिएगा। वहाँ घंटों की बात है, दिनों की बात है जीने की, खाना दाना पानी के बगैर। यहाँ तो सांस अगर रुकती है तो बड़ा मुश्किल है कि बंदा 1 घंटा भी गुजार सके। अभी हवा बंद हो जाए, वाकई बंद हो जाए, एक तो ये हवा चलना बंद होती है, हम इसको बोलते हैं हवा बंद है, हवा वाकई बंद हो जाए, उठा ली जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, अभी लाशों के ढेर लग जाएंगे, कोई होशियारी किसी को काम नहीं आएगी। ये अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे हैं और इस पर हमें अल्लाह पाक की बारगाह में झुका रहना है कि हम मतलब फूफा क्या करते हैं, अगर अल्लाह ने हवा रोक ली हम कर क्या सकते हैं। सोने की ईंटों का ढेर पड़ा रहेगा और उसी पर सर पछाड़ खाएगा हमारा और दम निकलेगा। तो अल्लाह की बारगाह में झुका रहे बंदा और उससे डरता रहे, तो वो रिस्क अता फरमाता है। तो ऐसे बंदे की सोहबत, चाहे वो रोजी के हवाले से हो या किसी और हवाले से, अब घर का फर्द है तो जितना हो सके उससे कतराए, दूर रहे। अब माँ है बाप है, उसे लड़ाई की तो इजाज़त मिलेगी नहीं, ना लड़े ना इनकी खिदमत से अपने आप को दूर करे, लेकिन जितना हो सके अगर वाकई है किसी तो जितना हो सके उससे भी बचे और इस तरह की गुफ्तगू ना होने दे, वहाँ ऐसा मौजू ना हो कि जिससे मतलब इस तरह की खराबियाँ पैदा हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इश्क मोहब्बत की है अलामत रोज़ा आला हजरत का, तैबा से रखता है निस्बत कुब्बा आला हजरत का, मेरे आला हजरत का, प्यारे आला हजरत का। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब हो, तो वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अपनी पैदाइश के वक्त था। फरमाना हज़रत सुफियान सौरी, मोमिन की हिफाजत उसकी कब्र ही कसती है। फरमाने सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जाहिलों से फतवा लेना हराम है। दाता अली हदवेली रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अलकबात दाता गंज बख्श हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार मुंबई अनवार तजल्लियात मरकजुल औलिया लाहौर पाकिस्तान भाटी दरवाजे के बैरूनी हिस्से में है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे ज्यादा अक्लमंद वो मोमिन है जो अपनी मौत को कसरत से याद करे और उसके लिए अच्छे तरीके पर तैयारियां करे। यही हकीकी अक्लमंद लोग हैं। दाता पिया कर दो करम, दाता पिया। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जैसे जैसे उलमाए किराम के उम्र में इजाफा होता जाता है, उनकी अक्ल भी बढ़ती जाती है। फरमाना आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक
اس کے لیے صدقہ ہے. خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا، رہبر و رہنما ہے رضا ہے رضا. پیارے پیارے دادا جان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پن نور کی آمد مرحبا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہے، اس کو ٹھیک کر دو، ٹھیک کر دو، اس کو جتنے پیسے چاہیے لے لو، ٹھیک کر دو. تو ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. بعض اوقات بظاہر طور پر ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں شفا اللہ دیتا ہے. تو یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام، اولیاء کرام اگر کسی مریض کو شفا دیں تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت بخشی. جیسے ڈاکٹر کو اللہ پاک نے علم دیا، عقل دی، ڈاکٹری کی، اس نے دوا دی، اللہ نے چاہا تو شفا ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شفا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ قرآن کریم میں موجود ہے کہ میں شفا دیتا ہوں. کیا حکم لگائیں گے؟ بعض لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے. یقیناً اللہ ہی شفا دیتا ہے، پہلی جو میں نے تمید یہی باندھی نا. لیکن ذریعہ کوئی بنتا ہے، جس کو اللہ چاہے بنا دیتا ہے ذریعہ. بغیر ذریعے کے بھی وہ شفا عطا فرما دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مریضوں کو شفا دیتے اور مردہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے. اور قرآن کریم صاف صاف اس کا اعلان کر رہا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک نقل کیا گیا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ کنز ایمان. اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. تو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے جو مادر زاد اندھے یعنی پیدائشی اندھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ آنکھیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ نمبر بڑھتے 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 وہ نابینا ہو جاتا ہے، یا ویسے کوئی سا ایکسیڈنٹلی بھی بعض اوقات بندہ نابینا ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر. اور جو پیدائشی نابینا ہے وہ زیادہ، اس کا معاملہ زیادہ ٹف ہوتا ہے. جیسے آنکھیں بدلی کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا آنکھیں بدلتے ہیں بعض اوقات، تو وہ بھی کیا، وہ پیدائشی نابینا کی نہیں بدلتے، وہ نہیں بدل سکتے، تو گنجائش ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح مطلب مادر زاد اندھا اس کو بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مادر زاد ولی، تو وہ بھی کہ پیدائشی ولی. یہ مادر زاد اندھا، پیدائشی نابینا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے، آنکھیں اس کو عطا کر دیتے تھے، نظر اس کو آنا شروع ہو جاتا تھا. اسی طرح کوڑ اس کو بھی ان دنوں کوڑ غالباً زیادہ ہوتا تھا، ہے نا. جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو جو مجھے یاد آ رہا ہے پڑھا تھا میں نے، تو آپ نے مطلب اس میں کوڑ کا ذکر ہے نا. اور سفید داغ والے یعنی کوڑی جو ہوتا ہے، اس کو بھی میں، یہ سفید داغ ہوتے ہیں کھال پر، یہ بیماری ہے، جلدی بیماری، اسکن پرابلم ہے یہ، تو اس کو بھی آپ شفا دے دیتے تھے. اور یہاں تک کہ مردے زندہ کر دیتے تھے. سب سے خطرناک یعنی سمجھو سب سے ٹف مرض تو مر جانا ہے ان مانو کر کہ جس کو کوئی شفا دے دے. دنیا کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا اس کو، جو مر چکا، فائنلی مر چکا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے عرصے کے بعد بھی زندہ کرنا ان کا ثابت ہے. روایتیں اس طرح کی. بنی اسرائیل حضرت سیدنا سام بن نوح کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ
अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ए रूह अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाइए कि वो इस कब्र वाले को जिंदा फरमाए ताकि हम इससे मौत का बयान सुने। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम उस कब्र पर तशरीफ लाए और 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह पाक से हज़रत सैयदना इस्साम बिन नूह को जिंदा करने की दुआ फरमाई। तो अल्लाह पाक ने उनको जिंदा फरमा दिया, वो खड़े हुए। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये बुढ़ापा तो आपके ज़माने में नहीं था। तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने निदा यानी आवाज़ सुनी तो गुमान हुआ कि शायद क़यामत कायम हो गई है, इसकी हैबत से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया, आपको इस दारे फ़ानी यानी इस फना होने वाली दुनिया से कूच किए यानी सफ़र किए हुए यानी वह आपकी वफ़ात को कितनी मुद्दत हो गई है। तो उन्होंने बताया, मुझे इस दुनिया से रुखसत हुए 4000 साल हो गए हैं, लेकिन मौत की कड़वाहट अभी तक मुझसे दूर नहीं हुई। हवाला तफसीरुल कुर्तुबी जिल्द 2 सफ़ा 84 बितग़य्युर। 4000 साल के बाद आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम को अल्लाह के हुक्म से कब्र पे जाकर जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया उसको। तो इस तरह मतलब ये कि अल्लाह पाक ने इनको ये ताकत अल्लाह ने दी। तो ये अल्लाह चाहे तो कर सकता है। खुद गौस पाक के करामात में भी यही है कि अल्लाह पाक अपने जिन बंदों को चाहे तो गौस पाक को भी करामत हासिल दी। आपसे भी मुर्दे जिंदा करना साबित है कि वाक़यात भी इसके। अब किसी की अक्ल में ना आए तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब जो कुरान को मानता है आज के बाद उसकी अक्ल तो ठिकाने आ जाएगी। जो कुरान को मानता है, कुरान में है कि अल्लाह के सिवा दूसरा भी शिफा दे सकता है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शिफा दे सकते हैं, तो ईसा के आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शिफा नहीं दे सकते? कि जितने अंबिया किराम को मोजिज़ात हासिल हुए, सब मोजिज़ात का मजमुआ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। ने सारे के सारे मोजिज़ात, यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब तक मोजिज़ात आपके जारी हैं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात थे। तो अगर और वली से ये चीज़ सादिर होती है तो करामत है। तो इसलिए मतलब ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से बीमारों को शिफा दे सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैदी बच्चों का पैकेज चला था, अगर उनको आप दुआओं से भी नवाज दें। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अब इसमें मैं बोलूं क्या? मैं जब ये रिवायतें सुनाते ना तो पूरी बात बातों को समझ में नहीं आती। अब मरहबा बोल दूं ये तो तस्दीक की मोहर लग गई ना। अब बाज़ों का गलतियां भी करते होंगे, ये बच्चे हैं, तो दुआ दे देता हूँ। माशाअल्लाह खुशी होती है कि ये बोलते हैं, लेकिन हर बात ज़ाहिर मुझे पता नहीं होती ना, कि ये ना याद होती। अक्सर तो समझ में आ जाती हैं, कोई कोई बात नहीं समझ में आती। कभी बिल्कुल ज़हन बनता है कि इन्होंने गलत कोई बयान किया है, तो मैं कभी कभी इस्लाह भी करने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन पर लाइव। तो खैर माशाअल्लाह जज्बा अल्लाह इन सब बच्चों को दावत इस्लामी का बाअमल मुबल्लिग बनाए, आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम बनाए। इन सब को अपने माँ बाप के साथ और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा चैस से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी मेरी आदत क्या है कि जब जैसे कि कोई नात शरीफ पढ़ी जा रही हो, पढ़ने सुनने मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद बार किसी शेर में समझ नहीं पड़ती, यानी इन मानों को समझ नहीं पड़ती, पता नहीं दुरुस्त है या नहीं।
आला हजरत का कलाम ऐसा नहीं है। आला हजरत का कलाम आंखें बंद करके झूमे जाओ, तुम्हारा रॉन्ग नंबर का चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन आम शायरों में जरा ये सूरत नहीं होती, तो फिर उस थोड़ा मोहतात, लेकिन बाज़ वक़्त तवज्जो नहीं भी होती तो बंदा झूम भी लेता है। तो फिर मैं क्या वो साइलेंट हो जाता हूँ, न सुभान अल्लाह न सल्ले अला, न कुछ बोलना नहीं है। अब समझ ही नहीं आई और दिल में खटका है कि ये शायद वो गलती कर रहा है पढ़ने वाला या लिखने वाले ने गलती की। लिखने वाले की गलती आमतौर पर बहुत ख़तरनाक होती है, बाज़ औक़ात यहाँ तक कि कुफ्र तक पहुँच जाती है, बाज़ औक़ात नबी की तौहीन तक पहुँच जाता है, अल्लाह की तौहीन तक पहुँच जाता है। शायरी बड़ा मतलब है कि नाजुक शाहरा है, यानी कि वो दो धारी तलवार है शायरी जो है। इसमें हाँ खासकर शायरी और नात लिखना खासकर, इसमें अगर बढ़ा तो उलूहियत में पहुंच गया, यानी माज़अल्लाह अल्लाह से मिला दिया, और नीचे उतरा तो कहीं नबूवत की शान के खिलाफ बोल दिया। तो यूँ नात लिखने का शौक़ सबको है, समझे, जिसको देखो मतलब शायरी पर उतरा हुआ होता है। लेकिन हकीकत में ये हर एक का काम नहीं है। मेरी कोशिश होती है मैं जितने भी कलाम लिखता भी हूँ मैं इसकी शरई तफ्तीश करवाता हूँ, फ़न्नी तफ्तीश भी करवाता हूँ कि मतलब यानी कि अगर गलतियाँ हैं तो सामने आ जाएं, इसके बाद इसको आम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है। पूरे मेरे कलाम जितने भी हैं मैंने कि मेरे कोशिश के मुताबिक वो जो तफ्तीश करवाई है मैंने। इंसान ख़ता का पुतला है, अल इंसान मुरक्कबुम मिन ख़ता वन निसियान, देखिए मेरे ऐसा इंसान ख़ता का पुतला। अंबिया किराम ख़ता के पुतले नहीं है यहाँ मुराद, और हकीकत इंसान तो वो साहिबान है, लेकिन ये कि हम जैसा इंसान ख़ता का पुतला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे मदनी मुज़ाकरे के हवाले से तो इस तरह से कहा जाता है कि ये सिर्फ सुना ना करें, देखा भी करें। आपका अंदाज़ एक देखा भी है कि कोई शेर भी पढ़ता है ना, कोई किसी आम मारूफ गैर मारूफ कलाम का, तो आप झूमते झूमते अचानक अगर रुक गए तो वो भी थोड़ा इशारा होता है कि इनमें की वांदो है ना। मगर ये इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही है नहीं, मुझे नहीं सोचना पड़ा क्यों। तो ये मेरा रुकना ये ना ले लिया जाए कि ये गलत है, इसको मतलब तौबा कराओ पकड़ के, ऐसा नहीं करना। ये उलमा फैसला करेंगे कि वो सही है या गलत है। हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, गलत फहमी कि मैं नहीं समझ आई ये क्या बोल रहा है, या ये लफ्ज़ बार लफ्ज़ होता ना वो शान अक़दस के लायक नहीं होता, तौहीन भी नहीं होता, लेकिन वो बस मज़ा नहीं आता है। अदब के अल्फाज बेहतर से बेहतरीन अगर चुन सकता है, इंतखाब की सलाहियत है, तो फिर वो जितना हो सके बेहतर से बेहतरीन अल्फाज जो नात शरीफ में चुने। मैं तो किसी से सुना था, मैं उसको दोहरा दूं आपस में बातों में कि हर लफ्ज़ आला हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देता कि सरकार मुझे कबूल कर लें, अपने कलाम में कहीं जगह दे दें इसको मुझे। तो आला हज़रत का इंतखाब अल्फाज का तो बस वो आला हज़रत का ही हिस्सा था, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। अदब अपनी जगह पर, अदब का ये अदब जो हम मतलब जो बेअदबी के उसमें मुकाबले पर जो अदब है, और वो फ़न अदब और चीज़ है, वो भी आला हज़रत उसमें भी माहिर थे। आला हज़रत आला हज़रत थे, इसलिए हम कोशिश करते हैं और समझाते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम आला हज़रत का या अपने अकाबिरीन का, अपने बुज़ुर्गों का पढ़ा जाए। अब ये कि अवाम की अपनी वो होती है कि नया नया है, कुल्लो जदीद लजीज़, हर नई चीज़ लजीज़ होती है, वो नया कलाम उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये भी समझ में आता है कि एक ही तरह का अंदाज नहीं मतलब जमता नहीं है। तो यूँ
नात ख्वान भी ढूंढते रहते हैं। अभी क्या वो 12वीं शरीफ आ रही है ना, वैसे तो कलाम जमा कर रहे होंगे, किसी को भिनक नहीं पढ़ने देंगे कि पता चल जाएगा तो ये पढ़ डालेगा तो मैं रह जाऊंगा, छुपा के रखा होगा। एकदम 12वीं शरीफ आएगी, मजमा पिक पर होगा महफिल, तो ये निकालेगा कलाम के, तो नारे लगेंगे और जो होना होगा होगा। क्या मैं हर फर्द की बात नहीं करता, ये एक आम तौर पर नफ्सियात होती है। मुबल्लिग भी, मुकर्रिर भी, वाइज भी, अच्छे अच्छे जुमले, अच्छे अच्छे अल्फाज और वो यूनिक रिवायतें पुरानी हैं लेकिन अनोखी होती है ना, बात सबको नहीं, इतना नहीं किसी किताब से निकल आई और उसको संभाल के रखना है। मौके पर जब मजमा महफिल समझे रंग पे हो, समझे, उस वक्त उसने ये हर एक की बात नहीं करता, लेकिन दुनिया देखी भाली है, अल्लाह हमें से बचाए। है बड़ा मुश्किल काम कि आप इतनी मुश्किल से कलाम ढूंढें 12वीं रात के लिए, और आप इस पे ईसार के फजाइल तो हमेशा सुनते रहते हैं, ईसार कर दे, आप पढ़ लो यार, नहीं ढूंढा है, शायद मुश्किल है। अल्लाह जिसको तौफीक दे, देखो क्या होता है, हो सकता है कोई खबरें आ जाए इस तरह की, सुना नहीं है कभी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर रमज़ान हाल में एक मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला था, पुरानी बात है, और उसमें एक इमाम साहिबान शायद जमा थे, हमारे शहर के थे, बाहर से भी शायद आए थे। तो एक इस्लामी भाई खड़े होकर कोई वाक़या बयान करने लगे, दावत इस्लामी की एक मदनी बहार। तो बयान बयान के बाद उन्होंने एक आपसे सवाल किया कि हुज़ूर मैंने जैसे अपनी बात शुरू की तो आपने वो पैड लेकर अपना वो जो लिखने का काम है आप लिख रहे थे, लेकिन लिखते लिखते अचानक आपका कलम रुक गया, तो आपने ये लिखते लिखते कलम क्यों रोका? तो आपने उससे पूछा कि अच्छा आपने नोट किया था? तो कहा हाँ। तो कहा भाई अब आप ही बताएं मैंने क्यों कलम रोका? तो कहा जैसे मैं अपनी बात करते करते मैंने एक हदीस बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं हदीस बयान कर रहा हूँ तो अब आपका कलम रुक गया और आपने मेरी वो बात सुनी गौर से और उसके बाद अपना लिखना शुरू किया। तो फिर आपने कुछ इस तरह से तरबियत फरमाई थी कि जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद बयान किया कोई करे तो मेरी क्या मजाल कि मैं कोई ऐसा काम करूं, या इस तरह से अदब आपने बयान किया था कि इसी तरह से हमें जो है वो अपना तवज्जो रखनी चाहिए कि जब कभी हदीस बयान हो तो फिर तवज्जो से हम वो बात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें मेरा ख्याल है तवज्जो से सुननी है, और जो भी आलिम का वाज होता है ना, जो सुनने हाजिर हुआ है उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी हर बात सुने, हदीस सुने और उसकी शरह ना सुने। तो वैसे कभी ये हुआ होगा इत्तेफाक, लेकिन हर बात सुननी होती है, वरना क्या जो सुनने के लिए हाजिर हुआ हर बात नहीं सुनेगा ना तवज्जो से तो गलत फहमी भी हो जाएगी। गलत फहमी हो सकती है, कुफ्र को इस्लाम समझ सकता है, इस्लाम को कुफ्र समझ बैठेगा, हलाल को हराम और हराम को हलाल समझ बैठेगा। आलिम वाज कर रहा है, खिताब फरमा रहा है, तो उसकी बातों में इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, तो यूँ गलत फहमी भी होगी और ये अदब भी नहीं है। अब जैसे कि कोई आलिम साहब वाज फरमा रहे हैं और ये हाजरीन जो है बैठे बैठे काना फूसी कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हो, इशारे कर रहे हो, इधर आ जगह दे दी, ये हो भी रहा होता है, लेकिन मुकर्रिर जो होता है उसको कितनी परेशानी होती होगी कि मेरी बात सुनते नहीं है। तो कुरान और हदीस की बात तो बहरहाल ये तवज्जो से सुननी है, बल्कि कोई भी बात करे, आपसे कोई मुलाकात की आपने और आपसे वो बातचीत कर रहे हैं, वो जो भी रस्मी गुफ्तगू होती है और आप मोबाइल देखे जा रहे हैं, जी जी हाँ ठीक है बस, और सुनाओ। अब ये कैसा लगेगा? माँ के सामने जाते हैं तो भी ये होता होगा, बाप के सामने जाते होंगे तो भी ये होता होगा। तो ये अब जो ये आजमाइश आई है तो ये नहीं होना चाहिए ना। तवज्जो से
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ، سنت کریمہ، ہر ایک کی بات توجہ سے سنتے تھے، اور جب تک وہ بات پوری نہ کر لے اپنی بات شروع نہیں فرماتے، اس کی بات کاٹتے نہیں تھے. ہم لوگوں سے رہا ہی نہیں جاتا، بات ٹھک کر کے کاٹ دیتے ہیں. بلکہ نعت کے لیے لفظ کاٹ دیتے نہیں بولوں گا، لیکن آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں. نعت بھی پڑھتے ہیں نا تو بعض اوقات ایک دوسرے سے اٹھا لیتے ہیں شعر. نعت خوان بیچارہ اس کے بولنے تو اندر ہی رہ جاتا ہے. یہ تماشے بہت دیکھے میں نے. تو آواز کیسی ہی ہو، اب کیا بارگاہ رسالت میں یا بارگاہ خداوندی میں صرف آواز ہی پاس ہے، دل کا جذبہ پاس نہیں ہے؟ اس لیے کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو اس کا آواز چھیننی نہیں چاہیے. یہ نعت خوانوں کی عادت دیکھی ہے میں نے. ہر نعت خوان ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں جو جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھا ہے سب. صلاۃ و سلام پڑھنے میں ایسی چھینا جھپٹی دیکھی ہے میں نے، اپنا مزہ کرکرا ہو جائے. ابھی بیچارہ تو اس لیے کیا کرتے ہیں پھر، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت نہیں پڑھیں گے. نعت خوان جو سلام پڑھ رہا ہے نا، وہ یہ اتنا پڑھ کے پورا شعر پڑھے بغیر سلام کا، وہ دوبارہ اپنا شعر پڑھے. اگر میں شمع بزم ہدایت پر سلام بھیجنے جاؤں گا نا تو یہ میرا شعر لے لے گا، دوسرا شروع ہو جائے گا. تو یوں مارا ماری بعض اوقات ہوتی ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں پڑتی. ہم جیسا جو ہوتا ہے نا، جو ان لوگوں کو جانتا ہوتا ہے سمجھتا ہوتا ہے. میں سمجھایا بھی ہے، بعض اوقات انفرادی کوشش بھی کی ہے، اجتماعی کوشش بھی کی ہے. موقع کی مناسبت سے ایسا کائے کو کرتے ہو یار؟ یہاں جی عمران بیٹے ان کو بھی تجربہ ہے، یہ بیچارے شعر پڑھتے ہیں بعض اوقات تو ان سے چھین لیتے ہیں. نگران شورا یار، ان سے تو ویسے آدمی ڈرے گیا، احترام کرے، اس کا بھی چھین لیتے ہیں. بیان میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹھاک کر کے اٹھا لیں گے. آواز اچھی ہوتی ہے لیکن اب بیچارہ ایک آدمی ہے، اس کا دل ہے نا یار. پر اب ہم جیسا ٹھیک ہے، آواز گھوگری ہے جیسی بھی ہے، اب ایک کوئی پڑھتا ہے اور پڑھنا شروع کیا اور آپ ایک دم اس کو اٹھا لو گے نا تو اس کو کچھ تو محسوس تو ہوگا نا کہ یہ کیا ہو گیا. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. مومن کے دل کی بڑی قیمت ہے. وہ حدیث پاک یاد آ گئی مجھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کعبہ، ایک مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. حرمت مانے عزت، کہ مومن کی عزت، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار پر ہماری آنکھیں بند ہیں. اسی طرح اسی ضمن میں ایک سوال سوشل میڈیا پر عبد الواجد صاحب کی طرف سے آئے کہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں بھی بند ہے اور کان بھی بند ہے، دماغ بھی بند ہے. یعنی کہ مائنس سوچنا نہیں ہے، مائنس دیکھنا نہیں ہے. نیگیٹیو اعلیٰ حضرت کے بارے میں نیگیٹیو سوچنا ہے، نہ نیگیٹیو سننا ہے، نہ نیگیٹیو دیکھنا ہے. آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ ہے. آنکھیں یہ فزیکلی آنکھیں بند ہونا نہیں ہے، نابینا کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہے. جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوتا ہے وہی بولا اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہے. آنکھیں تو ویسے ہی تیری کب کھلی ہیں؟ تو اس آنکھ سے تو ہمیں اعلیٰ حضرت نظر بھی نہیں آ رہے. تو بند ہونے کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا قریب سے، ان کا یعنی اتنی گہرائی سے، میری اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اتنا گہرائی سے ان کا مطالعہ کیا ہے اور پرانا مطلب میں تجربہ کار آدمی ہوں. علماء کی بڑی صحبتیں ہیں الحمدللہ، زیارتیں میسر رہی ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنا زیادہ میری سمجھ میں آ گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی. یہ میرا ذہن بن گیا ہے. جب کسی کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے تو اب اس پر آنکھیں بند نہیں کرو گے تو کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے یار؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کا مطلب یہی کہ کیا اس میں بھی کچھ تنقید کے پہلو نکالو گے، ڈھونڈو گے؟ تم آتا کیا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف ایک مفتی کو میں نے ترغیب دلائی، وہ اس نے مجھے پھر لکھا کہ میں نے 10 حصے جو تھے 10 جلدیں بالاستیاب پڑھی، اور وہ حصہ اس نے لکھا مجھے کہ
क्या बताऊं मैं आपको, इतनी तारीफ की उसने, बोला कि आला हजरत का कलाम, आला हजरत के फतावा समझने के लिए तो कई फनून और सीखने पड़ेंगे मुझे, तो फिर जाकर ये पल्ले पड़ेंगे। ये आला हजरत है। तो आप खाली लोग बोलते हैं आला हजरत शायर थे, खाली शायर नहीं थे, शायर तो हजरत हसन बिन साहबी, हजरत हसन बिन साबित भी थे शायर रसूल, लेकिन और कुछ भी तो थे ना, साहबी रसूल भी तो थे ना। तो आला हजरत शायर रसूल ज़रूर है, शायर नातख्वान शायर हैं, लेकिन ये कि नातगो शायर है, ठीक है ना, लेकिन ये कि आलिम भी तो है ना, मुफ्ती भी तो है ना, वली भी तो है, आशिक रसूल भी तो है, और बहुत सारी खूबियाँ हासिल है जो हर शायर को हासिल नहीं होती। शायरी आपका एक मतलब ज़ौक़ था, तो कलाम भी लिखते थे आप, तो खाली शायर हो गया तो इसका मतलब ये आम शायरों की तरह जो वाह 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 करके मतलब झूमते रहते हैं, इनकी तरह शायर थोड़ी थे वो, है ना। करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। नान पारा का जो नवाब था उसकी मदह सराई में, उसकी खुशामद में कह दो, शोरा ने कलाम लिखे उसकी तारीफ में। उसकी आला हज़रत से भी कहा गया कि आप भी लिखो, कुछ करम हो जाए, इनाम इकराम हो जाएगा, या कोई चंदा वंदा मिल जाएगा। तो आला हज़रत ने वो कलाम लिखा, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है के धुआं नहीं। यानी कि मतलब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कामिल अकमल कंप्लीट हस्ती हैं कि इनमें खामी फॉल्ट होना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं सकता फॉल्ट के बारे में। गुमान नक्स जानी, न नक्स होने का, खामी होने का, फॉल्ट होने का गुमान भी नहीं है। यही यानी आमतौर पे फूल के इर्द गिर्द कांटे होते हैं, मैं फरमाता यही फूल खार से दूर है। नहीं, आका वो फूल है कि कांटे इनके इर्द गिर्द नहीं है, कांटों से ये पाक है। शम्मा में आमतौर पे काला काला धुआं निकलता है, कैंडल गलबन है ना, कैंडल में, शम्मा में, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शमे बज़्म रिसालत हैं कि जिनमें धुएं वाली कैफियत नहीं है, यानी कि जो धुआं एक ऐब है, तो ऐब वाली कोई कैफियत नहीं है। फिर आगे चल के फिर और वो नवाब जो था नान पारा, उसकी रियासत थी नवाब नान पारा। तो नान पारा के लफ्जी माना है रोटी का टुकड़ा, नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा, पीस। तो आला हज़रत ने आखिरी जो शेर लिखा अपना, मक्ता इसको बोलते हैं, जिसमें आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस यूज करता है, तो उसमें आपने ये कि करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, कि मैं दुनिया के दौलतमंदों का, दुवल ये दौलत की जमा है, दुवल, अहले दुवल माने ये सरमाएदार लोग, मालदार लोग, अरबाब इक़्तिदार, सबको ले लिया आपने। करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, ये मुहावरा बड़े मेरी बला इसमें पड़े। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे लोगों से। तो करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं तो फकीर जरूर हूं, फकीर जरूर हूं, लेकिन दरे मुस्तफ़ा का फकीर हूं। मैं गदा हूं, गदा माने फकीर, साहिल, तो मैं गदा हूं अपने करीम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का मैं गदा हूं। मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन नान पारा नहीं है, यानी मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। पारा ना माने रोटी का टुकड़ा, और वो रियासत भी थी नान पारा के भी पारे करके आपने टुकड़े करके अपने शहर में
اس کو بھی سمو لیا اعلیٰ حضرت نے. یہ فن ادب اعلیٰ حضرت کا. تو یوں مطلب ہے کہ ایسی ہستی پر ہماری آنکھیں کیوں نہ بند ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں، کبھی شعر گوئی کا فن نہ سیکھا، نہ شاعری کا سرمایہ جمع کیا، نہ میں شعراء کا دم ساز، نہ مشاعرہ باز، نہ یہ دماغ کہ اپنے کام چھوڑ کر ان سب میں لگوں. میں اس فن میں کسی کی شاگردی کا داغ بھی یکسر نہیں رکھتا، جائے استاد خالی است. جو کچھ زبان پر آتا ہے قلم کے حوالے کرتا ہوں. حاشا، زندگی بھر نہ کوئی غزل کہی، نہ پائے خیال کسی غزال نہ پائے خیال کسی غزال کے پیچھے غزل خواں ہو کر چلا. ہاں کبھی کبھی محبوبہ نے خدا کی مدحت کا شوق جلوہ فکن ہوتا ہے، اور بے زحمت فکر خدا جو چاہتا ہے بندہ عرض کرتا ہے، پھر اسے جمع کر محفوظ رکھنے کی فکر نہیں ہوتی. بہت ایسا ہوتا ہے کہ متفرق اوراق پر لکھ ڈالتا ہوں، یہاں تک کہ عربی، فارسی اور اردو منظومات کی 4 بیاضیں گم کر چکا ہوں، اور فکر تلاش سے آزاد ہوں کہ جو کچھ رقم ہو گیا وہ انشاءاللہ العزیز اس کثیر السیئات، یعنی یہ آپ کے حاضر کہ اس بہت بڑے گناہ گار، بہت گناہ رکھنے والے کے نامہ حسنات میں ثبت ہو گیا. یعنی جو میں نے لکھا کلام تو وہ میرے نیکیوں کے اعمال نامے میں لکھا گیا. میرے اعمال سے وہ باہر جانے والا نہیں، خواہ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے. سبحان اللہ. حوالہ اکسیر اعظم مع مجیر معظم، صفحہ 114 تا 115. خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ مبارک پور شریف سے. یہ ترجمہ 2012 میں شائع ہوا ہے. یہ نہیں شائع کا نہیں لکھا، 2012 میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے، 1434 ہجری. ماشاء اللہ، یہ کیسی یعنی کہ ترکیب الفاظ کی مکہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. صاحب شاید سوچتے ہوں گے اتنا مشکل ہے، ہماری طرف سمجھ میں نہیں آیا. اب میں اس کی تسہیل کرنے بیٹھوں یعنی آسان کرنے بیٹھوں تو آدھا گھنٹہ اور لگے گا. تو اپنے آگے بڑھتے ہیں. مسائل، سوال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت میں اسپین کے شہر بارسلونا میں ہوں، اور ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ جمع ہو کر دیکھا جا رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد اللہ کی رحمت سے یہاں پر عاشقان رسول کی بارسلونا فیضان مدینہ میں جمع ہے اللہ پاک کی رحمت سے. اور عرض یہ تھی کہ الحمدللہ یہاں مختلف یورپ کے ممالک میں ایک تو یہ بھی ترغیب جاری ہے، حاجی شاہد چونکہ وہاں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں، تو مختلف مواقع پر جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد، محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن بعض ایسے ممالک ہیں جن میں 12 ربیع الاول تک کوئی ان کو گنجائش نکل سکتی ہے. تو درخواست یہ ہے کہ یہاں تو الحمدللہ تیاری ہو رہی ہے یورپ میں کہ یہاں سے اسلامی بھائی 12ویں شریف عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں منائیں. اور مشورہ ہوا ہے کہ جو آ سکتے ہیں ان کو آ سکتے تو ان کو آنا چاہیے، اور 12ویں عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں منائیں. آپ بھی مزید ارشاد فرمائیے گا کہ یہاں جو 12ویں منائیں گے تو یہاں منانا 12ویں کیسی 12ویں ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی زبانی سنیں گے تو اور لطف آئے گا اللہ پاک کی رحمت سے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کوشش کریں کہ تو ماشاءاللہ کل تو ہے ہی ہمارا 2 اگست کو زبردست مدنی مذاکرہ، تو اس کی تو وضاحت ہوگی. دوسرا یہ حضور کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا بات کاٹنے کے تعلق سے، تو اب تو خیر ایک بڑا مہذب کیسے نا ایک لفظ نکالا گیا ہے، معاف کیجئے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو وہ معاف کیجئے گا بات کاٹ رہا ہوں میں، وہ بات کاٹ دے گا. آپ دیکھیں معاف کیجئے گا، برا نہیں مانے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ارے بھائی کاٹ چکے یار، معافی مانگ رہا ہے. تو ایک تو یہ ایک ہمارا چل پڑا ہے، ٹک ٹاک چل پڑا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ وہ
کوئی بات کر رہا ہے تو موبائل پہ میسج دیکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. تو ایسا اس کا کوئی دوسرا بھی پہلو ہے کہ آپ میسج کر رہے ہیں یا آپ کو میسج لکھ رہے ہیں یا آپ کو ایسا کام موبائل سے کر رہے ہیں اور کوئی آ جاتا ہے تو آنے والے کو کیا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ اب آپ لوگوں نے 5 منٹ کا میسج ریکارڈ تک کروا دیا, اب وہ ایک صاحب آ گئے اور آ کر انہوں نے کچھ بات کرنی شروع کر دی, وہ 5 منٹ کا میسج آگے پیچھے ہو گیا, اب وہ ڈیلیٹ کرو دوبارہ ریکارڈ کرو. تو اس کو بھی کچھ ہے کہ کوئی اگر مصروف ہے, کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو کچھ دیر کے لیے رک جائے اور جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر وہ اپنی بات شروع کرے. تو چند 2-4 باتیں میں نے کہا عرض کر دوں اور آپ سے اس کے مدنی پھول لے لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اسی طرح ماشاءاللہ مسکراتا رکھے. آپ کو مسکراتا ہوا مدنی چینل پہ دیکھ کر الحمدللہ کئیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. جن کو مسکرانا نہیں آ رہا ہوتا وہ بھی باتوں کا مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. سب مل کر کہ یہاں تو حق اللہ سنکا ماشاء اللہ. اور اس طرح مسکرانے کی بھی عادت پیدا کرے. اب تو وہ آ رہے ہیں کہ ہے نا کہ وہ بڑا پیارا شعر اعلی حضرت کا ہے نا, مسکرانے والا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جی حضور ارشاد فرمائیے. اپنے سوالات کا بالکل سوال نامہ عطا فرما دیا ہے. قطع کلامی معاف. تو اب ظاہر ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. اب یہ آداب میں سے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو میں اپنے سوچ رہا ہوں کہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کاٹی جائے, ورنہ وہ پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا. جو غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے, غیبت کر رہا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور میں اپنا واقعہ کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ ایک بار میں کسی ملک میں تھا اور کچھ نوجوان سے کوئی, وہ بھی میرے قریب ہی تھے, میں الگ بیٹھا ہوا تھا, ایک آدھ میرے ساتھ تھا, یہ لوگ الگ تھے. پھر یہ میرے قریب ہوئے یا خود قریب آئے تو وہ کچھ گفتگو ایسی کر رہے تھے کہ وہ قریب تھا کہ یہ کفریات بک دے. تو میں نے ایک دم بات کاٹی. یعنی میرے ساتھ وہی عوامی انداز میں گفتگو کر رہے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے اور تھے پنجاب کے. اور پنجاب کے تو مجھے خوش فہمی ہے کہ ایک تعداد ہے مجھے جانتی ہوتی ہے, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھہر, میرا نام محمد الیاس قادری ہے. اب میں نے یہ جب بولا نا تو یہ چونکے گیا, بعض ان میں چونکے اور لہجے میں کچھ تبدیلی آئی. اب تو سمجھ گیا کہ تو ساڑھے بندے ہیں. پھر میں نے جو بھی بولنا تھا میں نے بولنا شروع کر دیا. تو بڑی ترکیب اچھی بنی مجھے. یہ اپنے گھر لے گئے لوگ جہاں مل جل کے چھڑے تھے, نوکریاں کرتے تھے, لوگوں کو نیندوں سے اٹھا کے نکالا, رات کا وقت تھا وہ, اور جو جمع ہو گئے کچھ لوگ, بات چیت ہوئی. پھر ان دنوں وہاں ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا تھا اس میں وہاں سے گاڑی بھر کے لوگ آنا شروع ہو گئے. یہ پرانا واقعہ بتا رہا ہوں, کئی سال پرانا. تو یوں بات میں نے کہا, میں نے کاٹی اس کی بات کہ ابھی یہ نہیں کاٹوں گا بات تو یہ مطلب کفر میں جا پڑے گا. گفتگو کا انداز ایسا ہو رہا تھا. اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ کہ ویسے نارملی بات کسی کی کاٹیں گے اس کو برا لگے گا. اور قطع کلامی معاف یا میں معاف کیجئے آپ کی بات کاٹتا ہوں, یہ ہے تھوڑی دل جوئی والی بات ہے کہ اس کو جھٹکا کم لگے گا. لیکن بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک مطلب جب اسپیڈ سے گاڑی جا رہی ہوتی ہے ایک دم سے بریک لگے گا نا تو گاڑی یا تو کلٹی ہو جائے گی یا چیں کر کے پہیے گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں اس کے. تو اس لیے وہ بات نہ کاٹی جائے کہ وہ اگلے کو بات اس سے تکلیف ہوتی ہے. پھر جیسی بات اب رہا کہ واٹس ایپ پر اگر واقعی وہ میسج ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کا تو ظاہر تجربہ ہے کہ کوئی اگر آ کر بات کرنا چاہتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اب کیا کروں. میں سن رہا ہوتا ہوں تو یہ تو بارہ میرا تجربہ ہے کہ جب میں سن رہا ہوتا ہوں نا تو کوئی بات کرنے آ جاتا ہے تو میں اس کو روک دیتا ہوں اپنے میسج کو اور اس کے بعد سن لیتا ہوں. یہ تو کئی بار کیا میں نے, ورنہ یہ کہ یہ بھی کبھی کبھی تو چھوڑنی بھی پڑی یہ بات
وہی جیسے انہوں نے کہا نا، یہ ہوتا ہے مطلب دوبارہ لیا کہ جو بات یہ نہیں صوتی پیغام کر رہا ہے اس کو چھیڑا نہ جائے، سن رہا ہے تو موقع کی مناسبت سے، وہ بعض اوقات ہے نا سن رہا ہے کر رہا ہے تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی آ کر آپ پہنچ گئے نا لفٹ نہیں کرائے گا، وہ اپنے سے مگن ہے کہ کبھی مسکرا رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے، بول رہا ہے سن رہا ہے، تو اب پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ہماری بھی سن دو یار۔ حضور کچھ ایسے پیشے بھی ہوتے ہیں جس میں اب جیسے ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر تو اگر مریض کی سنتا رہے تو پورے دن میں تو ایک ہی مریض کو فارغ کر سکے گا، مریض تو گھر کی کہانیاں بھی بعض اوقات سنا رہے ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو کیا ان پیشے والوں کو کہ جن کے پاس سائلین کا طاطا بندہ ہو یا مریض ہیں یا اس طرح ہیں تو وہ بھی پوری بات سنیں گے؟ اور آپ کو اندازہ ہے کچھ لوگ تو پھر بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ بندہ میوٹ کا بٹن ڈھونڈتا رہے کہ کہاں سے میوٹ کریں اس کو۔ جیسا موقع سننے میں علاج ہوتا ہے مریض کا، بعض اوقات یہ بول دیتا ہے اس کی بڑاس نکل جاتی ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر بالکل اس کو بریک لگا دیں گے نا آپ تو پھر یا ڈوچ لگا دیں گے تو اس کے اندر رہ جائے گی، تو یہ سیٹ نہیں ہوگا، پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ مریض کو یوں ہوتا ہے، پھر بعض اوقات مریض کو جب دوا دے دیا پھر اس کو یاد آتا ہے ہاں وہ تو بولنا بھول گیا، میرے انگوٹھے میں بھی درد ہے، گھٹنے کی تو بات کی تھی آپ سے۔ تو اب ڈاکٹر اگر یہ بولتا ہے کہ وہی یہ اس میں بھی کام دے گی، اب پین کلر تو سب جگہ کام دیتی ہے، لیکن اب ڈاکٹر بھی بعض اوقات چالاک ہوتا ہے، اچھا انگوٹھے میں درد ہے یہ ٹیبلٹ بھی لے لو، بول کے پھنسا ہو گیا۔ تو بعض ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو وہ بے ضرر ٹائپ کی ہوتی ہیں، ہاضمے کی دوا کوئی گولی لکھتی ہے، عام طور پہ ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، یہ بھی لے لو چلو ہاضمہ بھی درست ہو جائے، موج کرے۔ بہرحال یہ کہ سننا تو پڑتا ہے، نہ سننے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات اب جیسے کہ جو مفتی علاج کرتے ہیں نا ان کو زیادہ سنبھلنا ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے کہ جیسے کہ کسی کو جیسے عامل ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، بعض اوقات تھوڑا قد کاٹ بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں سنتے پوری بات، وہ اگلے کو مطلب یعنی اب بیچارے مریض ہے نا تکلیف میں، وہ بولتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو یوں بولا، حکیم کے پاس تو یوں بولا، اب وہ بات کر رہا تو عامل جو اس کے پاس بھی لائن لگی ہوتی، بیچارے یہ بھی کرے کیا، ان کے منہ سے میں نے نکلتے دیکھا ہے تو میں کیا کروں، ڈاکٹر کے پاس گئے تو میرے لیے کیا حکم ہے، اب مجھے فرمایا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اب وہ اگلا تو گھبرا جائے گا نا یار، وہ اتنی مطلب جیسے کہ بڑی شخصیت ہو یا ویسے قد کاٹ ہو تو ڈر جائے گا نا کہ یار اب میں کیا بولوں، وہ اب جو بولنا چاہتا ہے وہ بھول جائے گا۔ تو یہ لوگ مطلب اس طرح بولتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، اور یہ اس میں صبر و ضبط کے ساتھ بندہ سنے، یہ کمال ہے کہ اس کی سنے، بالکل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنے کہ اب یہ ضرورت ہے کہ اس کی سنے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو۔ تو یہ جو نفسیات ماہر نفسیات ہوتے ہیں نا، سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے باتوں سے علاج کرتے ہیں، ان کی سنیں گے اور بولو بھائی ہاں وہ کیا ہوا، تو اس دن کیا ہوا، تو آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ نے بولا تھا آپ چونکے تھے، تو کیوں چونکے تھے، ادھر پاؤں پھسلا تھا تو پھر کہاں چوٹ آئی تھی، یعنی وہ ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ اس سے نکلوائیں گے تو یہ اپنی بڑاس نکالتا ہے نا بندہ، تو بعض اوقات ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بڑاس نکالنے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے، جب تک بڑاس نہیں نکالتا اندر وہ گھٹتا رہتا ہے، اس کی سنے، اس کو پیار دے، اس کو مطلب سر ہلائے، اچھا یہ بھی ہوا تھا، اب یہ سارے اتنا وقت کہاں سے لائے بندہ، ورنہ طریقہ کار یہ ہے علاج کا، جیسا مریض جیسا موقع، مریضوں کو بھی چاہیے کہ ٹکی کرے، اتنا لمبی نہ کرے کہ وہ بیچارہ یہ بھی پریشان ہو جائے اور پیچھے کے مریض بھی ہیں وہ پناہ مانگ جائیں، کبھی جائے کب، جیسا مرض جیسا مریض جیسا ڈاکٹر جیسا طبیب، اس کے حساب سے ترکیب بن سکتی ہے۔
अच्छा, अब वो 12वीं शरीफ के बारे में इरशाद फरमाया आपने कि फैज़ान मदीना में क्या होता है। ये तो मदनी चैनल पर लाइव तो होता है सब, क्या होता है तो वो ज़ाहिर है वो सब देखते ही होंगे देखने वाले कि क्या होता है। तो अब वो मदनी चैनल पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, वो अपनी जगह पर है, और फिजिकली तशरीफ ला कर देखें वो अपनी जगह पर है। तो सबसे अनसब तो यही है कि फिजिकल मदीने शरीफ की तस्वीर देखते हैं, गुम्बद खजरा की, काबा मुशर्रफा की तस्वीर देखते हैं, अपनी जगह पर है। लेकिन जब वहाँ जाके देखते हैं तो कैफियत में कुछ कमी बेशी फ़र्क सब समझ सकते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो यूँ मदनी चैनल पर देखेंगे और फिजिकली यहाँ कर देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क। कराची वाले तो आ सकते हैं चाहें तो, बाहर शहरों के भी बात आते हैं। तो ये यूरोपियन ममालिक वाले तो ज़रा कितना खर्चा कहाँ करेंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, फिर छुट्टी भी नहीं होती। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वहाँ छुट्टी थोड़ी होती होगी। और ये तो है नहीं कि बस पकड़ ली और आधे घंटे में पहुँच गए, तो कितने घंटों का सफ़र, आना जाना, लाखों रुपये किराया। ताहम अगर आना चाहें तो वेलकम, जिनसे बन पड़े ज़रूर तशरीफ ले आएँ, सर आँखों पर जी आया नू, चश्मे माँ रोशन दिल माशात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 बार पढ़ी गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि तूबू इलल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। दादा जान, ये दरख्त कितना पुराना है? बेटा, ये दरख्त तुम लोगों से भी पुराना है। जब वसीम साहब बच्चे थे तब भी ये दरख्त इसी जगह खड़ा था। वाकई वसीम अंकल भी इस दरख्त के नीचे खेलते थे? हाँ बेटा, वो भी इसी के नीचे खेलते थे, दौड़ते थे और गर्मी में इसी के साए में बैठते थे। यानी ये दरख्त सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बड़ों के बचपन का भी दोस्त है। हमजा रजा, रबीउल अव्वल शरीफ की सजावट का सारा सामान हो गया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? जी जी दादा जान, झंडे भी ले लिए और घर की सजावट के लिए झंडियाँ भी ले ली हैं। बड़ा वाला झंडा घर के लिए और दूसरा झंडा आपकी गाड़ी के लिए और तीसरा मेरी साइकिल का झंडा है। अच्छा, माशाअल्लाह, ये अच्छा हो गया। फिर भी अगर कोई ज़रूरत महसूस हुई तो मकतबतुल मदीना से हम फिर से खरीद लेंगे। प्यारे दोस्तों, आप भी रबीउल अव्वल की सजावट का सामान अपने करीबी मकतबतुल मदीना से हासिल कर लीजिए और ऑनलाइन भी अपने घर पर मंगवाने के लिए 03131139 पर राब्ता कर सकते हैं या मकतबतुल मदीना की वेबसाइट www.maktabatulmadina.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं।
ارے خیریت تو ہے اعظم صاحب، بس اب یہ درخت نہیں رہے گا، روز میری گاڑی گندی کر دیتا ہے۔ درخت کٹ جائے گا تو مجھے گاڑی پارک کرنے کے لیے بھی اسپیس مل جائے گا۔ کل مالی اور مزدور کو بلا لیتے ہیں، درخت کٹ جائے گا، جگہ بھی صاف ہو جائے گی اور گاڑی بھی آرام سے کھڑی ہو جائے گی۔ اس درخت کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، بلکہ وسیم صاحب آپ کا تو بچپن اس کے سائے میں کھیلتے گزرا ہے۔ حیدر رضا صاحب، آپ تو درخت کے معاملے میں ایموشنل ہو رہے ہیں۔ شہر کی جگہ کتنی قیمتی ہوتی ہے اور اس درخت نے فضول میں اتنی بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ پارکنگ ہماری سہولت ہے، درخت ہماری ضرورت ہے۔ ارے حیدر رضا صاحب، اس درخت میں اب بچا ہی کیا ہے؟ اتنا بوڑھا تو ہو گیا ہے، پھل تو دیتا نہیں ہے اور جڑیں دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس درخت کی وجہ سے سوسائٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ روز پتے گرنے کی وجہ سے صفائی والا بھی شکایت کرتا رہتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس جگہ کی صفائی کر دیا کروں گا، آپ درخت نہ کاٹیں۔ کل صبح مزدور آ جائیں گے، درخت کاٹ دیا جائے گا۔ کل آپ کو کاٹ دیں گے، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ ہاں حمزہ رضا، شاید کل میرا آخری دن ہو۔ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں تو برسوں سے یہی کھڑا ہوں۔ تمہارے ابو کو بچپن میں دیکھا، تمہیں گود سے اتر کر چلتے دیکھا، تمہیں کھیلتے دیکھا، تمہیں ہنستے دیکھا، ہمیں سب یاد ہے۔ جب وسیم چھوٹا تھا وہ میری شاخ کے نیچے بیٹھ کر اپنا بستہ کھولتا تھا، میں ہوا کو اپنے پتوں سے چھان کر اس پر بھیجتا تھا۔ اعظم بھی بچپن میں میرے نیچے کھیلتا تھا۔ آج وہی اعظم کہتا ہے درخت ہٹا دو، پارکنگ بنا دو۔ تم لوگوں نے میرے سائے میں پکنک کی، میرے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا، میری شاخ پر جھولا باندھا۔ جب تم تھک جاتے تھے میں تمہیں آرام دیتا تھا، جب دھوپ تیز ہوتی تھی میں تمہیں بچاتا تھا، بارش میں بھیگتا رہا لیکن تمہیں بھیگنے سے بچاتا رہا، گرمی میں جلتا رہا مگر تمہیں ٹھنڈا سایہ دیتا رہا۔ تم لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے مگر میں گلی کا پہرے دار بن کر کھڑا رہتا تھا۔ درخت تو ہمیں آکسیجن فراہم کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو ہم سانس بھی نہ لے سکیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہماری کتاب، پینسلیں اور اسکول کی ڈیسکس بھی درخت کی لکڑی ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ درختوں کے ہم پر بہت سے احسانات تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ دادا جان، جو درخت لگاتا ہے اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن جو درخت کی حفاظت کرتا ہے کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ رضا کے اس سوال کے بارے میں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کی توسیع، پارکنگ کے نام پر ارد گرد لگے درختوں کو بہت بے دردی سے کاٹ دیتے ہیں۔ سوسائٹی کے اس عمومی رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے دلچسپ انداز میں درخت کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ درخت اگر مائنس ہو جائے نا تو معاشرہ تباہ ہو جائے۔ درخت ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، ہمارے جو سانس سے نکلتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، زہریلی گیس ہے، اور جو ہم لیتے ہیں سانس اس میں آکسیجن ہوتی ہے۔ یہ درخت اس کا بہترین ذریعہ ہے آکسیجن حاصل کرنے کا۔ تو اگر درخت نہ رہیں تو آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ پرابلم ہوگا۔ تو اس طرح 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 کے مسائل دنیا میں کھڑے ہو رہے ہیں درخت کٹنے کی وجہ سے۔ درخت بہت کٹ رہے ہیں اور اس طرح کافی نقصان ہو رہا ہے۔ تو جبھی تو دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو وہ شجرکاری مہم چلائے ہوئے، اور آج غالباً شجرکاری کا پہلا دن ہے نا، ایک مہم کے جی اگست، ہاں 1 اگست یوم شجرکاری ہے، پہلی اگست، 1 اگست جو ہے یوم شجرکاری۔ اور یہ پورا مہینہ ماہ شجرکاری ہے، اور اس بار ہم نے ایک سلوگن دیا ہے، ہر بشر ایک شجر، ہر عاشق رسول جو ہے وہ ایک پودا لگائے۔ اور بالخصوص جو ہمارے وطن کی اس وقت کیفیت ہے، موسمی حالات ہیں، تو 25 کروڑ پاکستانی
ایک ایک پودا لگائیں اور اس کو درخت بنائیں، اس کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے وطن کا ماحول بدلے گا۔ دعوت اسلامی نے تو الحمدللہ FGRF نے شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کل ہم لائیو ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں دوپہر 2:30 بجے ماہ شجرکاری کے حوالے سے، جس میں مزید پاکستان بھر سے لائیو شجرکاری کے مناظر دکھائے جائیں گے۔ تو امیر اہل سنت نے بہت ساری دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اور حضور یہ سوال بھی تھا کہ ثواب ہے اور سنبھالنا اور لگانا، تو اس بارے میں بھی رہنمائی ہو جائے۔ شجرکاری اگر اچھی نیت سے کرتے ہیں تو ثواب تو ملے گا، اس میں تو حدیث میں ہے۔ اور اب یہ کہ اس کو بچانا، اب اس کو کاٹنے سے بچانا، اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب شجر لگایا تو اس کے فوائد ہیں۔ اب ایک اگر فائدہ مائنس کر رہے ہیں لوگ تو اس کو اچھی نیت سے بچائے گا تب بھی امید ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور بعض اوقات یہ کہ ہٹانا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ حضور اس میں کئی ملکوں میں یہ قوانین دیکھا گیا، کہ قانون دیکھا گیا کہ اگر کہیں ایک درخت آپ کو ضروری ہے ہٹانا تو ایک تو وہ گورنمنٹ سے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بدلے ایک سے زائد درخت لگاتے ہیں، یعنی پودے لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر ہم اپنے ذمے کچھ کام لیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، روزانہ اس علاقے کو، ہمارے شہر کو ہم کتنی پولیوشن دے رہے ہیں ہماری گاڑی سے، ہمارے موٹر سائیکل سے، اور اگر فیکٹری میری ہے تو میری فیکٹری روزانہ کتنا دھواں چھوڑ رہی ہے، تو وہ کفارہ کہہ لیں یا کم از کم کمپنسیشن میں کم از کم کچھ پودے تو ہم لگائیں نا، تاکہ اس شہر کو، ہمارے ماحول کو ہم اچھے طریقے سے آکسیجن مہیا کر سکیں اور آنے والی نسلوں کو بہترین ماحول دے سکیں۔ بالکل بالکل، دیکھیں متبادل درخت لگا دیا جائے، لیکن اب یہ کہ متبادل ہو نہیں سکتا۔ اب جیسے یہ درخت جو لگا ہوا ہے برسوں سے، اب اس کی جگہ فوراً اتنا بڑا درخت تو ملتا ہی نہیں ہے کہ یہ لگ جائے گا، پودا ہی لگے گا۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس حساب سے اندازہ لگا کر کئی درخت اس کے بدلے کئی پودے لگا لیے جائیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، تاکہ اس کی کمی کسی حد تک پوری ہو جائے اور پھر اس پودے کی حفاظت کی جائے۔ ورنہ تو پرندے چگ لیں گے، بکری چگ لے گی، چر لے گی اس کو، تو یہ چلا جائے گا۔ تو اس کی حفاظت کریں۔ تو اسی لیے وہ ہمارے یہاں نعرہ ہے نا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ انشاءاللہ پودا یہ شروعات میں چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کو پودا بولتے ہیں، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو درخت بولتے ہیں۔ اب FGRF کی طرف سے لگائے گئے اب ہزاروں ایسے پودے ہیں جو درخت بن چکے ہیں، بلکہ کئی تو پھلدار درخت بن چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں لاہور میں تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ کئی 100 پودوں پر ایک باغ لگایا گیا تھا انجیر کا، وہ انجیر کا پھل دینے لگا ہے، زیتون کے لگائے تو زیتون کا پھل دینے لگ گئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو جیسے ہم نے کہا کہ ہر پاکستانی پودا لگائے، بلکہ دنیا بھر میں پودوں کی حاجت ہے۔ بنگلہ دیش میں حاجی شاہد صاحب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم پودے لگائیں، اور اگر آپ پودے خود نہیں لگا سکتے، اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے، تو یہ کام آپ ہمیں FGRF کو دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ FGRF کے جو ہماری مجلس ہے وہ پودا بھی لگا رہی ہے۔ ہم اب کوشش ہی یہ کرتے ہیں کہ پودے وہاں لگائیں جہاں مالی بھی ہو، پانی بھی ہو، حفاظت کا انتظام بھی ہو، تاکہ یہ درخت بنے۔ ہمارا ایک انشاءاللہ مزید ارادہ ہے کہ ایکڑوں پر مشتمل کچھ فارسٹ جنگل بنانے کی طرف بھی الحمدللہ مشاورت جاری ہے۔ تو آپ چاہیں تو FGRF کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اگر FGRF کے اکاؤنٹ میں آپ رقم جمع کروائیں تو آگے اس کے پلانٹیشن یا شجرکاری لکھ دیں تو ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ کی رقم کو استعمال کیا جائے گا۔ بہرحال سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجرکاری کے بڑے فوائد ہیں۔ درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ یہ گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ ہوا دیتے ہیں، درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے۔ درخت اور پودے فضائی آلودگی یعنی دھواں اور گرد و غبار وغیرہ جو اڑتی رہتی ہے اس میں کمی کرتے ہیں۔ درخت اور پودوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے۔ اس سے بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے، کیونکہ جو آلات گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی ضرورت میں کمی آ جاتی ہے یا بالکل ہی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے وطن عزیز کو اس طرح درختوں اور پودوں سے آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ درخت لینڈ سلائڈنگ یعنی مٹی یا چٹان کے تودے کا پھسل کر اور اونچی جگہ سے گرنے کی روک تھام کا بھی باعث بنتے ہیں، کیونکہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ یوں ہی درخت اور پودے گلوبل وارمنگ میں بھی کمی کا باعث بنتے ہیں
عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کاٹنا، صنعتوں کا تیزی سے قیام میں لانا اور گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ اگر درختوں کی حفاظت کی جائے بلکہ مزید درخت لگانے کا اہتمام کیا جائے تو ان خطرناک نقصانات سے بچنے کا بھی سامان ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔ حافظے کی کمزوری کا ایک سبب بدنگاہی اور ٹی وی، یوٹیوب وغیرہ پر فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ اللہ والوں کے 12 واقعات قسط پہلی پڑھ یا سن لے، اسے اپنے نیک بندوں کا خاص فیضان عطا کر کے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ ام عطار کی برسی 17 سفر شریف۔ درخواست کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کر کہیے، یا اللہ پاک اس کا ثواب ام عطار اور ساری امت کو عنایت فرما۔ یا اللہ پاک، میری ماں کو ایصال ثواب کرنے والے کا دونوں جہانوں میں بیڑا پار کر۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں کے 12 واقعات اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے۔ داتا حضور کا مختصر تعارف، ہر غم کے بدلے ایک نور، حافظے کی تباہی کا ایک سبب، ایک نیکی کام آ گئی، اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مختلف مواقع پر اور مختلف مہینوں میں جو ہے روزہ تحریک کا سلسلہ چلتا ہے۔ کبھی درود و سلام پڑھنے کی بھی ترغیب ہوتی ہے۔ سفر المظفر کے مبارک مہینے میں روزہ تحریک بھی جاری ہے، اور 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی اس میں ترغیب بھی تھی۔ آئیے اس کی نیتیں دیکھتے ہیں۔ سفر شریف 1448 میں ملنے والی دینی تحریکیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,237 26,237، اسلامی بہنوں کی تعداد 39,025 39,025، ٹوٹل تعداد 65,262 65,262۔ روزانہ سورۃ الاخلاص شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 50,880 50,880، اسلامی بہنوں کی تعداد 70,457 70,457، ٹوٹل نیتیں 1,21,337 121,337۔
مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ 1 سال کی دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، کس نبی علیہ السلام نے حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر ان کو زندہ کیا؟ سوال نمبر 2، درخت لگانا کون سا صدقہ ہے؟ سوال نمبر 3، درخت وہ کون سی انتہائی اہم گیس فراہم کرتے ہیں جو انسانی زندگی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25 جولائی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا اہم کام ہے جس کی وجہ سے بندہ تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزہ رکھ کر پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے؟ جواب، اچھا اخلاق۔ سوال نمبر 2، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں نازلہ قرآن کریم ختم کر لیا تھا؟ جواب، قریباً 4 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جن 2 مبلغوں کو انطاکیہ شہر میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کے نام بتائیے؟ جواب، صادق اور مصدوق۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: مہتاب خان راولپنڈی پنجاب پاکستان، محمد جمیل رضا تاری مدنی مانسیرہ خیبر پختونخوا پاکستان، محمد علیم خیر پور میرس سندھ پاکستان، محمد شاہد سیالکوٹ پنجاب پاکستان، بنت غلام مجتبہ ناریجو دادو سندھ پاکستان، ام ارواد تاریہ راولپنڈی پنجاب پاکستان، بنت منصور احمد جیکب آباد سندھ پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت غلام مجتبہ ناریجو دادو سندھ پاکستان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، 17 صفر شریف امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ کا سالانہ یوم برسی ہے۔ اس سلسلے میں امیر اہل سنت نے بھی فاتحہ کا اہتمام کیا تھا اور فیضان مدینہ کراچی میں بھی اصالہ ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔